اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آسان تفسیری ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین بھی اسلام ہے اور دین ہی اسلام ہے۔ دوسری بات، سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، آگے اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ دین اسلام ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرق سے غرب تک، عرب ہو یا عجم، جس بھی ماں کے آنگن میں کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہو وہ فطرت پر ہے، اسلام پر ہے۔ اور اس کے ساتھ تیسری چیز ملا لیجئے کہ جب قبر میں جائیں گے، مرد ہو یا عورت، تو قبر کے اندر بنیادی 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور پاس ہونے کے لیے جو نمبر چاہیے وہ ہیں دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پیدا بھی اسلام پر ہوئے، پسندیدہ دین بھی اسلام ہے، کوئی ابہام کی ضرورت نہیں۔ ہمارے نوجوان کوچا کوچا قریہ قریہ نہ جانے کس کی تلاش میں پھرتے ہیں اور پھر بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائی نہ اس سے آگے کچھ ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اور یہ مولانا کی بات نہیں، مولا کا فرمان ہے۔ اس کو قلب و ذہن پہ نقش کر لینا چاہیے۔ اور دوسری بات، قبر کے امتحان میں جو پاس ہونا ہے اس کے لیے جو بنیادی سوالات ہیں 3 ہیں، ان میں ایک دین کے بارے میں ہے اور درست جواب دینی الاسلام ہے۔ تو جس چیز کا سوال قبر میں ہونا ہے، اور آسان کر لیں، جو سوال زمین کے نیچے ہونا ہے، زمین کے اوپر رہتے ہوئے ہم اس دین سے کتنا جڑے ہوئے ہیں۔ مجھ سے پوچھئے، کوئی آپ سے پوچھے کون ہے آپ؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، سعادت کی بات ہے۔ لیکن فقط اتنے اقرار پر تو چھٹی نہیں ملی، اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ مختلف سوچیں ہیں اس دور کے اندر، ان گنت فتنے ہیں، ان دیکھے لوگ ان کے پیچھے ان چیزوں کو حرکت دے رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کسی بھی اضطراب کی ضرورت نہیں، کسی بھی بے قراری کی ضرورت نہیں، اور کسی مخمصے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ کلیئر کٹ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہاں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے بچے کو اسکول میں داخل کروانا ہے اور ہم اس اسکول سے واقف نہیں ہیں، تو داخلہ فیس ادا کرنے کے ساتھ چند سوالات ہماری طرف سے ہوتے ہیں۔ سر یونیفارم کون سا ہے؟ 1۔ سر ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ 2۔ سر سلیبس لکھ دیجئے، آپ کے اسکول سے خریدنا ہوگا یا بک سینٹر سے ملے گا؟ 3۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک بچے کو ابھی پہلی کلاس میں داخل کروایا ہے تو ہمیں لباس کے بارے میں بھی سمجھ آئی، ٹائم ٹیبل کے بارے میں بھی سمجھ آئی، سلیبس کی بھی سمجھ آئی۔ تو جب میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں تو تب سوال لباس کا کیوں نہیں آتا؟ تب سلیبس کے بارے میں فکر پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ تب اس کے جو پیریڈ لگنے ہیں 1 2 3 4 5، وہ جو پیریڈ ہیں اس کے بارے میں خیال کیوں نہیں آتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم فقط زبانی جمع خرچ سے کام لے رہے ہیں؟ اور یہاں عرشوں کے مالک نے واضح طور پر فرما دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم اس گمان میں ہو کہ ہم نے تم کو بیکار بنایا ہے، اور کیا تم نے لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا؟ اس دین کے بارے میں جو نجات دہندہ ہے، اس دین کے بارے میں کہ جس کی باز پرش، جس کے بارے میں سوال قبر میں ہونا ہے، اس دین کو ہم نے دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں پوزیشن پر
ایک عام لفظ ہوتا ہے ثانوی حیثیت کیوں دے رکھی ہے؟ ظاہری بات ہے اس دین کو سیکھنے کا نام، اس دین کے بارے میں معلومات کا حصول، اسی کو کہتے ہیں علم دین۔ اور علم دین کا تعلق فقط مصلی سے نہیں ہے، صرف ممبر سے نہیں ہے، یہ تو جو کل اسلام ہے اس کے ایک حسین مقامات اور حسین جو اس کی ادائیں ہیں یا اس کی جو روٹینز ہیں، اس میں سے ایک روٹین کا نام مصلی ہے اور مسجد ہے۔ اسلام صرف چار دیواری کے اندر نہیں ہے، اسلام دکان پر بھی ہے، گلی میں بھی ہے، بازار میں بھی ہے، بادشاہ کے محل میں بھی ہے اور فقیر کی جھونپڑی میں بھی ہے۔ یہ دین کامل ہے، یہ دین اکمل ہے، کیونکہ یہ رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا دین ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے بولے ہم خدمت خلق کریں گے، ہمیں مولویت سے کیا غرض، ہمیں مسجد سے کیا غرض؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، خدمت خلق کس نے کہہ دیا کہ مسجد سے جدا ہے؟ اس کا تعلق بھی دین کے ساتھ ہے۔ سرور عالم شفیع اعظم علیہ السلام نے فرمایا وہ کامل مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا سالن پکاؤ، شوربہ بڑھا لو اور پیالی دو پیالی پڑوسیوں میں بھیج دو، ان کا پیٹ بھی بھر جائے گا، دل بھی خوش ہو جائے گا۔ دین ام المومنین صدیقہ کریمہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر پڑوسیوں کا کوئی بچہ آ جائے تو اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھ دیا کرو، چاہے کھجور ہی صحیح۔ یقیناً آپ مغرب سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، پھر جمعے میں بھی کہی ہوگی، تو میں اب ایسا تو نہیں ہوں کہ آپ کی انرجی مزید آپ کو ضعیف کر دوں۔ وہ تو ہمارے بابا جی کا ذکر آپ نے سن لیا ہے کہ وہ اس عمر میں جوان ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اور ہسپتال سے آئے مجھے آپ بھی نہیں دکھ رہے، بگرنہ دعا سب کے لیے ہے۔ تو یہ دین ہے۔ سید عالم علیہ السلام گزر فرما رہے، میرے بھائی صاحب میں صرف اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں پر دین اسلام ہے، بلکہ یوں کہ یہ کہاں نہیں ہے۔ صرف پرابلم یہ ہے کہ آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونق افروز ہیں، کچھ حضرات راستے میں بیٹھے ہیں، کریم فرماتے کیوں بیٹھے ہو؟ حضور ہم باتیں کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، ایک لائن میں نبی پاک علیہ السلام نے کتنی لائنیں فراہم کر دی۔ فرمایا اول تو راستوں میں بیٹھا نہ کرو، اور اگر بیٹھنا ضروری ہو پہلا نہ بیٹھا کرو، اور اگر کسی کام سے بیٹھنا ضروری ہو تو راستے سے ہٹ کے بیٹھا کرو۔ اسلام یہ ٹریفک سگنل کیا ہوگا اور ٹریفک کے رولز کیا ہوں گے، آپ ہمیں کل ڈائری دے رہے ہیں۔ آپ یہ ڈائری کل دے رہے ہیں۔ استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد سعید رضوی صاحب میرے دل کی طرف جلوہ گر ہیں، میں ان سے استفادہ کرتا ہوں، تو انہیں کو سبق سنانے کے لیے میں آپ کی خدمت ایک نکتہ میں نے پڑھا کہ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید والے دن ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ اس ادائے دلربا میں کیا حکمت ہے؟ تو غور کرنے والوں نے بتایا کہ اس کے اندر بھی روڈ کی بلاکنگ کا خطرہ ہے کہ رش اور بھیڑ بڑھ جائے گی، اس لیے کریم نے اس وقت اپنی ادا دے دی تاکہ بوجھ کم ہو، رش کم ہو اور آواجاوی میں دقت نہ ہو۔ سمجھ گئے بھائی صاحب؟ آپ نے ڈسپرین کی گولی بنائی، بنڈل آف تھینکس، پر پہلی ٹکر اسلام سے کیوں لیتے ہیں؟ آپ نے موبائل دے دیا ہم مولویوں کو، گاڈ بلیس یو، لیکن پہلی ٹکر اسلام سے کیوں؟ اور یہ تھا دیکھنے والوں کا یہ نکتہ، لیکن اہل معرفت ایک قدم اور آگے گئے، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر بہت سی بیویاں، بہت سے بچے، بہت سے مریض عید کے اجتماع میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، تو ان کی تو عید ہی محبوب کی دید تھی،
اس لیے جو آ نہیں سکتے محبوب گورے گورے قدموں سے پورے مدینے میں گھوم رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں کہ جس نے دیدار کرنا ہے وہ دیدار کر رہا ہے۔ تو کہا دو راستوں میں حکمت یہ بھی تھی۔ یہ ایک اہم ترین چیز ہے سمجھنے کی، اور اللہ کرے کہ ہم سمجھ پائیں۔ چلیں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ راستے میں نہ بیٹھو، سائیڈ پر بیٹھو۔ تیسری بات، نگاہیں جھکا کے بیٹھو۔ جائیے علاقے کے تھانوں میں جا کر جو پرچے FIR درج ہوئی ہیں اور جیلوں میں اور حوالاتوں میں جو نوجوان پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو پتہ کریں لڑائی ہوئی۔ لڑائی کیوں ہوئی؟ کہ راستے میں بیٹھتے تھے، ہماری عورتوں کو چھیڑتے تھے۔ تو جو چیز آج قتل کی دہلیز تک لے گئی ہے، رحمت عالم نے اس پر پہلے سے روک لگائی ہوئی ہے۔ یہ کوئی دقیانوسی کا دین نہیں ہے۔ ہم کسی صورت بھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کا سلیبس کہاں سے آیا کہاں سے آیا کہاں سے آیا۔ مسلمانوں کے پاس سلیبس رحمت عالم نے وہ دیا ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور ایسا کلام ہے کہ تبیان لکل شیء، ہر شے کا بیان ہے۔ میتھ کی کتاب ہمیں میتھ تک لے جائے گی، وہ دیگر علوم و فنون کی جو کتابیں ہیں وہ ہمیں وہیں تک لے جائیں گی، لیکن یہ ایک کتاب جو 30 پاروں میں ہے، اس میں کیا ہے؟ تبیان لکل شیء۔ ہمیں آپ کی توجہ درکار رہے گی، اور موبائل کسی صورت بھی حق رقابت ادا نہ کرے، کیونکہ ہر حبیب کے ساتھ ایک رقیب ضرور ہوتا ہے، اور ہماری محفلوں کا بدترین رقیب یہ موبائل ہی ہے۔ اس لیے توجہ رکھیے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ غور کریں، تبیان لکل شیء۔ ایک یہودی آتا ہے جناب بارگاہ مرتضویت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جناب میں، کہ ہر شے کا بیان ہے، فرمایا ہے تو اس کی داڑھی کے بال کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ یہاں تھے، اور مولا مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ریش اقدس سینے کو بھرتی تھی۔ یہ کئیوں نے مولا علی کی خیالی تصویر بنائی ہے، تو اس نے اپنی داڑھیوں کو بھی اس پردے میں رکھنے کی کوشش کی ہے کہ تصویر جتنا تھا، ہم نے تصویر کو دیکھ کے علی نہیں مانا، ہم نے حدیث میں ان کا تذکرہ پڑھا، دیکھا اس پہ 2-4 ملے تھے اور وہ اس وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ پیچھے بھی ہٹ جائیں تو حق یہی ہے۔ تو مولا مرتضیٰ کی ریش سینے کو بھر دیتی تھی۔ اس نے کہا جناب کیا اس کتاب کے اندر آپ کی داڑھی مبارک کی جو رونق ہے اس کا اور میری جو ویرانگی ہے اس کا ذکر بھی ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا ہے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، آسان مفہومی تفسیری ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ مہربان نے فرمایا جو پاک زمینیں ہیں وہ اچھی کھیتی اگاتی ہیں، اور جو گندی زمینیں ہیں وہ کم کھیتی اگاتی ہیں۔ تو فرمایا یہ پاک زمین ہے۔ آپ تو سبحان اللہ کہنے میں استخارہ کر رہے ہیں، یہودی سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو راستے میں نہ بیٹھو، سائڈ پر ہو کر بیٹھو، نگاہوں کو جھکا کر بیٹھو۔ کوئی تمہیں سلام کہے تو سلام کا جواب دو، وگرنہ تم سلام کہو اور سنو۔ نیک بات کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ ایک سڑک کنارے بیٹھنے کے لیے اتنے اصول، یہ ہے دین اسلام۔ یہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ سید عالم علیہ السلام مسجد انور اقدس میں جلوہ گر ہیں، فرما بھی جو بندہ آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہماری نظریں دروازے پہ جم گئیں۔ ایک صاحب آئے جو انصاری صحابہ تھے، بالکل سادہ ان کا حال حلیہ تھا، اور ہاتھ میں چپل اٹھائی ہوئی ہے، تازہ وضو کر کے آ رہے مسجد، ہاتھ میں چپل اٹھائی ہوئی۔ ہم نے کہا حضور ان کا کیا ہے؟ فرمائیے اگلے دن پھر فرمایا جو آ رہا ہے وہ جنتی ہے، پھر وہی آئے۔ تیسرے دن پھر فرمایا جو آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ دیکھیں تو صحیح ہمارے ساتھ ہی یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی جتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں اتنی یہ بھی کرتے ہیں، ایکسٹرا کیا ہے؟ کہ کریم 3 دن سے مسلسل فرما رہے ہیں۔ کچھ روز ان کے پاس قیام کیا، لیکن ایکسٹرا کوئی عبادت کوئی عمل نہ دیکھا، اور پھر ان سے رخصت طلب کی، اور پھر چلتے چلتے پوچھا کوئی اور بھی نیکی ہے؟
انہوں نے کہا نہیں یہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے. اچھا, واپس چل دیے. چند قدم چلے تو وہ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے آواز دی, کہا رکیے, ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا. کہا فرمائیں. کہا جب سے حضور کے دامن میں آیا ہوں, مسلمان ہوا ہوں, تب سے آج تک ایک رات ایسی نہیں گزری کہ میں بستر پہ سونے کے لیے آیا ہوا ہوں اور میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض ہو. سبحان اللہ, یہ اسلام ہے. یہ کیا ہے بھائی صاحب؟ یہ اسلام ہے. بچیوں کو روڈوں پر لا کر اور ان کو بہلا پھسلا کر یہ سوچ دے دینا کہ پردہ کہنے والے ہماری راہ میں رکاوٹ ہیں, اور یہ بھی ایک چال چلی گئی کہ سود کی مذمت ہو, پردے کا حکم ہو یا کوئی بھی خیر کی بات ہو تو اس کو صرف لفظ مولوی سے جڑا ہوا. مولوی کون ہوتا ہمیں روکنے والا؟ بھائی مولوی نہیں روکتا, مولا روکتا ہے. مولا سے بغاوت نہ کرنا. سورہ ملک بڑی عزت شان والی سورہ ہے, اور روایات میں یہ مضامین ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والا اگر قبر میں جب جائے گا, اگر دیگر گناہوں کی وجہ سے اسے عذاب آنے لگا تو یہ سورت اس بندے اور عذاب کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے گی. ہے نا جی توجہ؟ آپ کی توجہ ہے نا؟ سورہ ملک اس عذاب اور بندے کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے گی. اور میں آپ کو کچھ یاد کروانے لگا ہوں, اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو, کہ ابھی ابھی اعلان ہوا تھا کہ گھر والوں کی طرف سے اعلان ہے کہ مہمان حضرات کھانا کھا کے جائیں. کچھ یاد آیا؟ جنازہ. اور جب تدفین ہوئی تو گنتی کے اعزاء اقربا یہ خاص دوست تھے, اور وہ بھی ماہر تعمیرات ہونے کا حق ادا کر کے دعا کر کے نکل گئے. جب سب چلے گئے تو اس کتاب کی ایک صورت آئی ہے, وہ جو ان بچوں کے سینوں میں مکمل محفوظ ہو گیا, اور صورت اس بندے اور عذاب کے بیچ میں رکاوٹ بن کے کہتی ہے یہ روز مجھے پڑھ کے سوتا تھا, یا کھرچ کے مجھے قرآن سے نکال دیا جائے یا میرے پڑھنے والے کو بخش دیا جائے. تو سورت سے کہا جائے گا تو قرآن کا حصہ ہے, تجھے قرآن سے کیوں نکالے, جا تیرے پڑھنے والے کو بخش دیا. یہ یقیناً فضیلت کی بات تھی جہاں تک میں نے آپ کو سنائی, لیکن میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں مجھے اس سے اگلی 2 سطروں کا بڑا لطف آتا ہے کہ بخشی کی سند لے کے سورہ ملک اپنے پڑھنے والے سے کہے گی تو رک یہاں, میں تیرے لیے جنت سے نورانی بچھونے لے آؤں. اور وہ نورانی بچھونے لا کر آتے ہی پہلا سوال پوچھتی ہے, گھبرایا تو نہیں؟ قریبی یار سجن بیلی سب چلے گئے. ایک سورت, جب ایک سورت کی شفاعت کا عالم یہ ہے تو پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر قرآن سمجھ میں آ جائے تو قرآن جس حبیب کی نعتیں پڑھتا ہے ان کی شفاعت کبریٰ کا عالم کیا ہوگا؟ تو بتانا یہ چاہتے ہیں ٹکر نہ لی جائے احکامات سے. سورہ ملک کا عنوان کیوں چھڑ گیا کہ اس کی آخر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, سورہ ملک کے آخر میں, کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا پانی کھینچ لے, یعنی اس کی سطح اور نیچے لے جائے, تو کون ہے جو تم میں سے پانی نکال لے؟ ہم مانتے ہیں آپ لوگوں سے مراد ہے جو تحقیقات کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ موسم میں چینج آ رہا فلاں وجہ سے فلاں وجہ سے. تو بھائی صاحب صرف اسی بات پر اکتفا نہ کیجئے, بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. مالک تو اللہ تعالیٰ, اس کے بغیر تو ہوا کا جھونکا نہیں چل سکتا حکم کے بغیر. تو اب کیا ہوا, ایک مسخرہ جو دین کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں, مسخرہ. اس نے کہا, قاری نے ادھر آیت پڑھ دی, ادھر کہا میں پھاوڑا لے کر وہ کدال جس سے زمین کو اس میں آپ کہہ لیجئے کہ کھڈا کھودا جاتا ہے, بولا میں اس کے ساتھ نیچے سے پانی نکال لوں گا, یعنی میں اتنا گہرا بور کر لوں گا کہ پانی نکال لوں گا. سب سے التماس ہے یہ ایک لائن قضا نہ کیجئے گا, بڑے غور سے سننا. یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں کی دونوں پتلیوں کا پانی خشک ہو گیا, اندھا ہو گیا,
اور غیب سے آواز آئی پہلے یہ پانی واپس لے آؤ، باقی بعد میں باتیں کریں گے۔ غور فرمایا آپ حضرات نے؟ تو بات کہاں سے کہاں چلی؟ یہ عرض کرنا چاہتا تھا ہر شعبے کے اندر سیکیورٹی، سیفٹی، یہ بڑے بنیادی مسائل ہیں عالمی سطح پر۔ میری طرف دیکھنے کی چاہتے نہ چاہتے زحمت کیجئے گا، اس وقت تیر اور تلواریں اور نیزے پاس ہوتے تھے تو سرکار علیہ السلام نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ تھیلا پیچھے لٹکایا ہے جس کے اندر تیر تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے اسی دن قانون دیا، فرمایا اگر اس طرح کوئی اوپن تیر لے کے آتا ہے نا تو وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا کرے تاکہ آتے جاتے کسی مسلمان کو خراش نہ آ جائے۔ سیفٹی۔ غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ کیا نہیں ہے جو دین اسلام کی تعلیمات کے اندر موجود ہے؟ ہر شعبے کے اندر رہنمائی فرمائی ہے، دستگیری کی ہے، مدد کی ہے، ہیلپ کی ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا آخری پوائنٹ پر، میں زیادہ دیر آپ کے اور بقیہ معاملات جو اس میں رکاوٹ نہ بننا چاہوں گا، وہ یہ بات آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ہماری یہ معاشرے کی بیٹیاں ہیں، ہم ردی لینگویج کے قائل نہیں ہیں، وہ ان بیچاریوں کو بیلا پھسلا کے ڈال دیا، میرا جسم میری مرضی، اور یہ کون ہوتا ہے پردے کی راہ میں رکاوٹ بننے والا؟ یعنی ہر معاملے میں اسلام کو مائنس 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 کرنے کی باتیں ہیں۔ صرف مسلم معاشرے کی بیٹی سے ایک سوال ہے کہ تو کس کی حمایت پر کمر بستہ ہے؟ جو تیرے وجود کے قائل نہیں تھے؟ نہیں سمجھ پائے، یا میں آپ کو سمجھا نہیں پایا؟ جو تیرے وجود کے قائل نہیں تھے، جو تیرے وجود کے دشمن تھے، اور کس کریم کی شریعت سے ٹکرا رہی ہے کہ جس نے تجھے وجود بخشا، تیرے وجود کو دوام بخشا، اسی سے ٹکراؤ گے۔ یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں تھا، چھوٹا سا معاملہ نہیں تھا۔ ہزار یہاں ہاتھ چومنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ذاتیات کا تھوڑا سا مسئلہ بھی الجھ جائے تو کہا جی بس عقیدت ہمیں آپ سے بڑی ہے، لیکن آپ ہمارے معاملات میں دخل نہ دیجیے۔ یہ دیکھی بھالی باتیں ہیں، میں کسی دوسرے جہاں کی باتیں نہیں کر رہا۔ پورا معاشرہ جٹا ہوا ہو کہ بیٹی کے وجود کا دشمن ہو، اور اس قدر غیظ و غضب قلب و نظر میں سما چکا ہو کہ ہم کتنی آسانی سے آج تک یہ کہتے آ رہے ہیں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ گڑا کھود کر، پنجابی میں کہتے ٹویا کٹ کے، زندہ بیٹی، زندہ بیٹی آنکھوں کے سامنے اوپر مٹی سیدھی کراتے۔ دور دراز علاقوں میں پرانے کنویں جن کو اندھے کنویں بولتے ہیں ان میں پھینکاتے۔ ایک ایسا دل خراش واقعہ کریم کے دربار میں ایک بندے نے سنایا جس نے کلمہ پڑھا۔ عرض کی حضور دور جاہلیت میں مجھ سے ایک یہ غلطی ہوئی۔ فرما کیا سنا؟ عرض کی میری بیوی نے مجھ سے بیٹی چھپائی کہ میں سفر پہ تھا اور مدتوں بعد آیا ہوں تو مجھے وہ کھیلتی ہوئی ملی ہے، اچھی لگنے لگ گئی، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی ہے تو کچھ مانوس تو ہوا تھا میں اس سے، لیکن اب بار بار مجھے وہ خیال ستائے جو معاشرے کا المیہ تھا، جو بات پکی ہو چکی تھی کہ بیٹیوں کے وجود کو نہیں رہنے دینا۔ تو حضور ایک دن میں نے پھر اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو تیار کر۔ وہ بڑی روئی دھوئی، اس نے منت سماجت کی، میں نہیں مانا، اور تیار کر کے میں اس کو اٹھا کے لے گیا۔ وہ بڑے پیار سے میرے سینے سے لپٹ رہی تھی۔ ہائے 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 ہائے۔ اور حضور جب میں اس کو گرانے لگا نا کنویں میں تو اس نے ننھے ہاتھوں سے کئی مرتبہ میرے کپڑوں کو پکڑا ہے اور یا ابھی کہتی رہی ہے، میرے باپ ہے میرے باپ۔ تو کبھی اس کی نرم بولی مجھے متاثر کرتی تھی، لیکن حضور وہی وحشتوں کے خیال مجھ پہ غالب آئے اور میں نے اس کو گرا دیا۔ جب وہ صاحب یہ بات بیان کر رہے تھے تو رحمت عالم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قربان حضور کی شان کریمی پر کہ جن سے ہمارا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ یہ سن کر فرمایا ایک بار پھر سناؤ۔ انہوں نے پھر سنایا، ایک بار پھر سناؤ۔
30 بار سنایا. اب جلال میں آ کے فرمایا, غور سے سن لینا, جلال میں آ کر فرمایا اگر دور جاہلیت کے گناہوں کو اسلام نہ مٹا دیتا تو میں تم پر حد جاری کرتا. اب تم دامن اسلام میں آ گئے, دور جاہلیت کے گناہ اسلام میں آنے کی برکت سے پچھلے گناہ جو کفر و شرک کی دنیا میں ہوئے وہ معاف ہو جاتے ہیں, تو میں تجھ پہ حد جاری کر دیتا. آج کل لوگ میدان احد کے واقعات کو دلیل بنا کر بہت سی ہستیوں پر زہر اگلتے نظر آتے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ بات تو طالب علموں کو بھی پتا ہے کہ جاہلیت کے دور کے گناہوں کو اسلام مٹا دیتا ہے, پھر کیا ضرورت ہے ایسی گھٹیا باتیں کرنے کی, وہ بھی ان کے بارے میں جن کو حضور نے قبول کر لیا ہے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, شاید. اور بالکل میں اختتام کے ساحل پر آن پہنچا. حدیث شریف کا انداز میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل سیدی محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی سردار ماں و سردار سنیاں نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے لذیذ سے لذیذ کھانا بھی وہ لطف نہیں دیتا جتنا مزہ و لطف جانے عالم کے میٹھے بول عطا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا آپ اس کا حسن دیکھیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں نرم دل ہوتی ہیں, ان کا خیال کیا کرو, ان سے محبت کیا کرو. بڑا ہی اہم ترین ہر بات, یہ 3 باتیں بھی کوئی غیر اہم تھیں, یہ چوتھے حصے کی بات کو سنیے گا. نرم دل ہوتی ہیں, ان کا خیال کیا کرو, ان سے محبت کیا کرو کیونکہ میں بیٹیوں والا ہوں. یہ مسند الفردوس کے اندر حدیث شریف ہے. پتہ چلا حضور فرماتے ہیں میں بیٹیوں والا ہوں. سمجھ گئے آپ بات کو؟ میں قربان فدا نثار کریم کی 4 شہزادیوں کی خاک راہ گزر پہ ہماری پگڑیاں قربان. کس حسین پیرائے میں سمجھایا کہ مجھ سے پیار ہے نا تو میری 4 بیٹیاں ہیں, ہم اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں, اگر تو ہمارا ہے تو بیٹی پر ماتھے پہ شکن نہ لانا, محبت کرنا. یہ ہے دین اسلام. اور بھی بہت سے شعبوں پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن میں تو صرف آپ کو یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑی سی باغ کے دروازے پر لکھے ہوئے حروف آپ کو دکھا رہا ہوں. باقی کبھی باغ میں آئیے, بہت کچھ ہے, بلکہ سب کچھ ہے. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں. استاذ العلماء اور ایک دینی سماجی فکری نظریاتی محاذوں پر بڑے حسین انداز میں کام کرنے والی شخصیت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق القادری صاحب دامت برکات ملالیہ. بامانہ مفتی, پڑھے ہوئے, لائق فائق, دینی اور دنیاوی تعلیم پر عبور. اور آپ خود جانتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہاں پر آپ کی مدت سے جس حسین انداز پر گراں قدر خدمات ہیں, اور اوپر سے ریاض الجنہ. تشبیہ تو نہیں دے رہا, ویسے ذوق کی بات ہے, کہنے میں حرج کیا ہے. پورا مدینہ ہی سبحان اللہ مگر ریاض الجنہ, مگر ریاض الجنہ, سبحان اللہ. حضرت قبلہ مفتی صاحب دامہ اقبالہ ہمارے دیرینہ کرم فرماؤں میں سے, منکسر المزاج, مشفقانہ طبیعت. بہت سارے فلاحی امور میں ان کو پیش دیکھا اور بہت ساری خدمات. ظاہری بات ایک قافلہ ایک کارواں ہوتا ہے جو مل جل کر چلتا ہے, تو ہم نے وہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ ہمارے مستقبل کے ان بچوں کے لیے بلکہ بیٹیوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا, اور وہ بھی ایک اچھے پروقار. الحمدللہ گزشتہ ہفتے 96 بیٹیوں کی دوپٹہ پوشی ہوئی ہے, ماشاء اللہ تعالی. اللہم مزید فضل, جس میں فقط 28 کی تعداد درس نظامی یعنی عالمہ بنی. تو آج کی ہماری بیٹی کل ایک کنبے کی سربراہ ہے. اور میں اکثر عرض کرتا ہوں آپ اجلہ, مشاہیر, معروف اولیاء کے تذکرے پڑھیں تو آپ کو 95% یہ ملے گا کہ اکثر اولیاء یتیم ہوئے اور ان کی تربیت ان کی مبارک ماؤں نے کی ہے. آج کی بیٹی کو مستقبل کی
ماں بننے کی صورت میں کیا کرنا ہے وہ قرآن و حدیث بتائیں گے، اور وہ سیکھنے کا ایک حسین موقع یہ ریاض الجنہ اسلامک سینٹر ہے۔ تو جتنے بھی حضرات حضرت قبلہ مفتی صاحب کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم جب آپس میں بھی بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ کرنے اور بہت کچھ آگے کا دنیا دیکھنے کا جو ویژن ہے وہ ہم حضرت مفتی صاحب کی شخصیت میں دیکھتے ہیں۔ آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ دین کا کام درہم و دینار کے بغیر نہیں چلے گا۔ ہینڈ ٹو ماؤتھ جو مزدور ہوتا ہے نا جی، وہ کبھی بھی اسلام آباد کی لگژری کالونیوں میں پلاٹ کا نہیں سوچ سکتا۔ اس کو کرانے والے کا 250 روپیہ اور دودھ والے کا 150 روپیہ اور میڈیکل سٹور والے کے 80 روپے ادا کرنے، وہ اسی فکر میں رہتا ہے۔ یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 105 سال پہلے لکھا تھا کہ میرے دور کا الویہ یہ ہے کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں، اور جن کے پاس پیسہ ہے ان کو کام کرنے کا ذوق شوق نہیں۔ تو میں جو حضرت مفتی صاحب کے دست و بازو بنے ہیں، اس کارواں میں شریک ہیں، اخلاقی، مالی اور حوصلہ افزائی کی صورت میں خدمت گزار اور معاون رہتے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس کارواں کا حصہ بنے ہیں تو یہ خزاں کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ آپ دیکھیے ماشاءاللہ بہار کی طرف جا رہا ہے۔ اور میں پورے اہل علاقہ سے ملتمس ہوں کہ جب ندیاں خود دروازوں تک آئیں اور جب دیپ دروازوں پہ دستک دینے لگ جائیں کہ روشنی لے لو، تو پھر گھروں کے کواڑ بند نہیں کیا کرتے بلکہ کھول کر پی بھی لیا کرتے ہیں اور روشنیوں کو پا بھی لیا کرتے ہیں۔ تو ضرور اس کارواں کا حصہ بنیں۔ مزید دروازے اس ادارے کے کھلیں مختلف شعبہ جات میں، وہ بھی آپ مزید بھی سنیں گے، اور ہماری دعائیں نیک تمنائیں ہمیشہ اس سلسلہ فیض کے ساتھ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔